السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ موضوع ہے درندگی۔ ایک کہانی ہے، اس کا نام عظیم تھا۔ وہ ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ والد فوت ہو چکے تھے، گھر میں اس کی دو چھوٹی بہنیں اور والدہ تھی۔ میرے ساتھ کالج میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے بھی کبھی کبھار اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتا، اور ہم اس کے دوست کے گھر جا کے وی سی آر اور ٹی وی وغیرہ دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں وی سی آر کو عام ہوئے کچھ سال ہی گزرے تھے۔ کیبل نیٹ ورک وغیرہ اور اس طرح انٹرنیٹ کا اس طرح کے دنوں کا رواج نہیں تھا، اس لیے وی سی آر پر فلم لگا کر دیکھنا ایک سستی عیاشی تھی۔ اس کو ظلم، تشدد، خونخواری کے موضوعات پر فلمیں بہت پسند تھیں۔ اس طرح کے موضوعات پر مبنی اس نے ویڈیو کیسٹس خرید رکھی تھی، جن میں قتل و غارت، تشدد، خونخواری کثرت سے دکھائی دیتی تھی۔ وہ بہتے خون، ظلم، تشدد کے مناظر دیکھ کر عجیب سی تسکین محسوس کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ان مناظر کو دیکھ کر سکون، لذت کے جو تاثرات پیدا ہوتے تھے، میں ان کو دیکھ کر دہل جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس طرح کی فلموں سے شدید نفرت تھی، اور ابھی تک ہے، اور ایسے مناظر کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت مطلع ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ اس بات پر الجھ جاتا کہ اگر تم نے اس طرح کی فلمیں دیکھنا ہوتی ہیں تو مجھے ساتھ مت لایا کرو۔ اس زمانے میں ہالی ووڈ کی ایک فلموں کی سیریل SAW کے نام سے ریلیز ہوا کرتی تھی، اور پوری دنیا کے سنیما گھروں میں دکھائی جاتی تھی۔ ان کی مقبولیت دیکھ کر اندازہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے، کہ عظیم کے پاس اس نام کی فلم کے سارے ایپیسوڈ جو موجود تھے۔ ایک بار مجھے اس نے ضد کر کے ایک فلم دکھائی جس میں انتہائی خوفناک مناظر تھے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں کوئی شخص کسی بے بس مرد، عورت یا لڑکی یا کوئی لڑکے کو انتہائی بے بسی کے عالم میں قید کر لیتا ہے، اور وہ شخص سسک کر اس کمرے میں مر جاتا ہے۔ اس کی موت کے لمحہ لمحہ مرتے ہوئے مناظر کو انتہائی تفصیل کے ساتھ کلوز اپ دکھایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہر بنی ہوئی تقریباً سبھی فلموں میں اس طرح کے سین دکھائے جاتے تھے۔ کسی فلم میں کسی شخص کو انتہائی سرد کمرے میں بند دکھایا جاتا، جہاں خون جما دینے والی سردی میں وہ بے بسی کے ساتھ وقت گزارتا ہوا دکھائی دیتا، اور اس کے جسم میں نیلی پڑتی رگیں یا خون جمنے کی وجہ سے بے جان ہوئے ہوتے ہاتھ، پاؤں، مخصوص روشنی، میک اپ کی وجہ سے اس کے جسم کا جمتا ہوا خون، بدلتا ہوا جلد کا رنگ بڑی وضاحت کے ساتھ دکھایا جاتا۔ یا پھر کسی شخص کو اس کے جسم میں لگے زخم سے قطرہ قطرہ گرتے خون کی وجہ سے بے جان ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اس کی رگوں سے نچڑتا ہوا خون ایسے لگتا ہے جیسے اس کے جسم سے قطرہ قطرہ کر کے جان نکل رہی ہو۔ آپ دوستوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ فلمیں دیکھی ہوں گی۔ ان سب فلموں کے موضوعات تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، یار کہ ایسے مناظر جنہیں دیکھ کر عام لوگ تکلیف یا اذیت محسوس کرتے ہیں، یا کم از کم دوسروں کی بات نہیں میں کرتا، خود مجھے اس طرح کے مناظر سے شدید نفرت ہے، تو تم کو اس میں ایسا کیا سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب دیکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ تو میں اکیلا ہوں کہ جسے ان مناظر یا ان فلموں سے محبت ہے، اور نہ آپ اکیلے ہیں جنہیں ان سے نفرت ہے۔ میرے علاوہ اس دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کو ایسی فلمیں بہت پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ایسے موضوعات پر سینکڑوں فلمیں بنتی ہیں، اتنا زیادہ بزنس کرتی ہیں کہ اگلے 10 سال کی جگہ 20 فلموں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے مناظر سے خاص طور پر بہت رغبت ہوتی ہے جن میں خون خواری دکھائی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو بھی ان کا شوق ہوگا، لیکن آپ ڈرتے ڈرتے دیکھتے ہوں گے۔ ایسے مناظر میں ایک عجیب سی سنسنی اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا، کیونکہ آج ان فلموں کی مقبولیت پہلے سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔
بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان فلموں میں حقیقت کا رنگ اور بھی زیادہ گہرائی سے نظر آتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ عظیم مر گیا، بالکل اسی انداز میں جیسی وہ فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کے لیے اس نے اپنی دونوں کلائیوں کو بلیڈ سے کاٹ لیا۔ یہ واقعہ تعلیم چھوڑنے کے کئی سال بعد ہوا۔ ہم دوستوں کو پتہ چلا، لیکن ہم سوائے افسوس کے کیا کر سکتے تھے؟ اس کی اسی فطرت نے خود کو ساتھ یہی تجربہ دہرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ممکن ہے انہی فلموں سے متاثر ہو کر وہ ذہنی طور پر اذیت پسند، تشدد پسند ہو چکا تھا، جس طرح اس وقت تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا ذہنی مریض بن چکی ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا کہ ایسی فلمیں اگر دیکھی نہ جاتی تو تخلیق بھی نہ کی جاتی۔ ان کی کامیابی کے پیچھے لوگوں کی پسند کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تو ہوگی فلموں کی بات، چلے ہم حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اندازے لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انسان شروع دن سے ہی ایسا ہے؟ یہ خون آشامی، خون ریزی کیا اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے خون میں شامل کر دی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان ابتدا سے ہی بالکل ایسے ہی ہے، اس کے اندر درندگی ابتدا سے ہی موجود ہے۔ خون خواری، خون ریزی اس کی نسل کے آغاز کے ساتھ ہی اس کی رگوں میں شامل تھی۔ یہ جو خون پینے والے ویمپائر بلاؤں کی کہانیاں مشہور کی گئی ہیں، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ کردار واقعی انسانوں کے درمیان موجود رہے ہیں۔ اس دنیا میں باقاعدہ انسانی خون پینے والے ہزاروں ایسے انسان گزر چکے ہیں کہ جن کی خون آشامی تاریخ کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو انسانی خون کا نشہ لگ جاتا ہے وہ جیتے جی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم نے پہلے اوپر فلموں میں کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیسے خونخواری دکھائی جاتی ہے، جسے بے حد پسند کیا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے کروڑوں افراد ان فلموں سے تسکین لینے کے لیے سینما گھروں کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ اسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، کیا تب بھی انسانوں میں ایسی ہی خون آشامی اور خون ریزی دیکھ کر تسکین حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ کیسے اپنی ایسی درندہ صفتی کی تسکین کیا کرتے تھے؟ زمانہ قدیم میں بھی انسانوں میں بہتے خون، انسانی خون کو دیکھ کر تسکین حاصل کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں بڑے بڑے اکھاڑے ہوا کرتے تھے، جہاں ہفتے کے ایک خاص مقررہ دن پہلوانوں میں لڑائی کروائی جاتی۔ ان مقابلوں سے زیادہ لطف لینے کے لیے طاقتور مضبوط انسانوں کا انتخاب کیا جاتا، تاکہ دیر تک ان کے بہتے خون زخموں کو دیکھ کر بادشاہ اور اس کے اہل خاندان، وزراء، امراء، عمائدین سلطنت، عام رعایا جو اکھاڑے کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں موجود تسکین حاصل کر سکیں۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کی ملکائیں، شہزادیاں تک ان خون ریزی سے بھرپور مقابلوں سے لطف اٹھاتی۔ پہلوانوں کو داد و تحسین کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بے رحمی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کیا جاتا، بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ذلیل کیا جاتا، جبکہ آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے والے کے حق میں نعرے لگائے جاتے۔ مقابلے میں ہار جیت کا فیصلہ ایک پہلوان کی موت پر ہوا کرتا، یہاں تک کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بادشاہ ہارنے والے پہلوان یعنی مر جانے والے پہلوان کے لواحقین کو بھی مقابلے کا معاوضہ دیا کرتے تھے، اور یہ انعام ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے بادشاہ سلامت ان کے درباریوں کے دل بہلانے کا سامان برپا کرتے تھے۔ یہ دل بہلانے میں اس کھیل میں چاہے ایک انسان کی موت واقعہ کیوں نہ ہو جائے، مگر کسی کو کیا فرق پڑتا تھا؟ انسانوں کے بہتے خون، گردنوں سے اچھلتے فواروں کا منظر کچھ انسانوں کو اتنا مرغوب تھا کہ شوقیہ طور پر بڑے بڑے لشکر ترتیب دے کر ملکوں پر حملہ کر دیتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں ایک ایک دن میں تہہ کر دیے جاتے، معصوم بچوں تک کو نیزوں پر پرو دیا جاتا، بدترین وحشیہ پن کا مظاہرہ کرنے والے کو سب سے بڑا سورما قرار دیا جاتا۔
ہم تاریخ میں چنگیز خان، ہلاکو خان کو دیکھتے ہیں جو انسانی سروں کے مینار بنوایا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ زمانے نہیں رہے، لیکن انسان کی درندگی اسی طرح آج بھی زندہ ہے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اس درندگی کے تسکین کے لیے فلموں کا سہارا لیا جانے لگا ہے۔ سا جیسی فلمیں بننے لگ گئیں، لیکن جب درندگی کی تسکین پوری نہ ہو سکی تو پھر انٹرنیٹ کا سہارا لے کر ایسے مناظر حقیقت میں تخلیق کر کے ان کو انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب، ڈارک نیٹ جیسی سائٹس وجود میں آنے لگیں، اور پھر جیسے دریا کا بند ہی ٹوٹ گیا۔ ریکارڈنگ کی کہانی ختم، اب سب کچھ لائیو دکھایا جانے لگا۔ بچوں کو اغوا کیا جانے لگا، ان کو کسی خفیہ جگہ پر قید میں ان پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ انسان کے کسی ایک بے بس بچے پر درجنوں زاویوں سے کیمرے لگا کر اس کے جسم کے ایک ایک حصے کاٹا جاتا ہے، اور اس کی اذیت بھری چیخیں سنائی دی جاتی ہیں جو دنیا بھر میں بکھرے کروڑوں درندوں کو تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ میں ان پر بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں، لیکن انسانیت مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آئے روز کسی ایک بدقسمت پھول جیسے نازک بچے کو مسلا جاتا ہے۔ کیا آج ہم انسان کہلانے کا قابل رہ گئے ہیں؟ پاکستان میں سننے میں آتا ہے، دیکھا بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسی سستی منڈی ہے جہاں ایسا سستا خام مال آسانی سے مل جاتا ہے جس کو بیچ کر کھربوں روپے کمائے جاتے ہیں، جہاں غریب کے مارے ماں باپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔